والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروزتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قیامت کی بہت بڑی علامت اور نشانی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور آسمانوں سے زمین پر تشریف لانا ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. ارشاد باری تعالی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ قیامت کی نشانی اور علامت ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد رکھنا ضروری اور لازمی ہیں ان کے حوالے سے گزشتہ درس میں تفصیلی بات کی گئی. اس وقت جو حدیث مبارکہ کے الفاظ پڑھے گئے ہیں ان ارشادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کو اور تشریف لاتے وقت کن حالات میں تشریف لائیں گے اور کہاں تشریف لائیں گے، کب تشریف لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات میں انہی باتوں کو بیان فرمایا ہے. ارشاد نبوی ہے فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ. لوگوں میں اسی طرح کے حالات چل رہے ہوں گے. کس طرح کے حالات چل رہے ہوں گے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا. آخری انتہا کو فتنہ دجال پہنچ چکا ہوگا. اس کا عروج بیان فرمایا کہ حالات یہ ہوں گے فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ. دجال کچھ لوگوں کے پاس آئے گا اور ان کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، اپنی الوہیت اپنی ربوبیت کی دعوت دے گا کہ مجھے رب مانو، مجھے خدا مانو. فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ. تو وہ لوگ دجال کی دعوت کو مان لیں گے، اس پہ ایمان لائیں گے، اس کی ساری باتوں کو قبول کریں گے. جب وہ دجال کی باتوں کو مان لیں گے
تو اپنے ماننے والوں کے ساتھ دجال کا سلوک یہ ہوگا، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ الْأَرْضَ، دجال ان علاقے والوں پر آسمان سے بارش برسائے گا، وَالْأَرْض فَتَنْبُتُ، زمین کو حکم دے گا اس علاقے کی زمین زرخیز سرسبز و شاداب ہوگی اور پیداوار نکالے گی۔ آسمان سے بارش بھی برس رہی ہے، زمین سے بھی ہر قسم کا اناج اور غلہ اور پھل نکل رہا ہے۔ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ، حالات یہ ہوں گے کہ دجال کو ماننے والوں کے جانور، ان کے مویشی جب شام کو واپس لوٹیں گے تو ان کے تھن پہلے سے بھی زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے، ان کے پیٹ پہلے سے بھی زیادہ سیر ہوں گے۔ یعنی دجال اپنے اوپر ایمان لانے والوں پر انعامات کی اور تعیشات کی بارش کر دے گا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے عنوان میں آئے گی۔ تو یہ لوگ دجال پہ جو ایمان لائیں گے ان کا حال یہ ہوگا۔ ثم یأتی القوم، پھر دوسرے لوگوں کے پاس آئے گا، فیدعوہم، ان کو بھی کہے گا کہ مجھ پہ ایمان لاؤ، میری دعوت کو قبول کرو۔ وہ خوش قسمت خوش نصیب لوگ فیردون علیہ قولہ، اس کی بات کو رد کر دیں گے، اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیں گے، اس کی تکذیب اور اس کو جھوٹا کہیں گے۔ فینصرف عنہم، دجال جب ان سے واپس پلٹے گا، وہ منکرین جو دجال پہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ پکے سچے حقیقی مومن، جب دجال ان کے پاس سے واپس جائے گا، فیصبحون، ان کی حالت یہ ہوگی، لیس بایدیہم شیء من اموالہم، ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں رہے گا، ان کی کھیتیاں بنجر ہو جائیں گی، زمینیں بے آباد ہو جائیں گی، ان کے مال اور غلے سب کچھ ختم ہو جائے گا جو دجال کی الوہیت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور فرمایا اس کا فتنہ اس حد تک آگے بڑھے گا، یمر بالخربہ، ایک بنجر زمین ویران زمین پہ گزرے گا، فیقول لہا، اس کو کہے گا، زمین کو حکم دے گا، اخرجی کنوزکی، اپنے خزانے نکال دے۔ زمین میں جو چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ پیداوار کی صورت میں، وہ دیگر خزائن کی صورت میں، اس بنجر زمین کو کہے گا کہ نکال دے یہ خزانے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی آواز کو سنتے ہی زمین ایسے خزانے نکالنا شروع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں، اسی طرح وہ سارے کے سارے خزانے جمع ہو جائیں گے۔ اور آخری حالت یہ ہوگی کہ یدعو رجلا، ایک آدمی کو بلائے گا، نوجوان کو بلائے گا، فیضربہ بالسیف، تلوار سے اس کی گردن اڑا دے گا، سب کے سامنے اس نوجوان کو قتل کر دے گا، سب دیکھ رہے ہیں، گردن الگ ہوئی ہے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ ثم یدعوہ، پھر اس کو آواز دے گا، اس کو پکارے گا، جب اس کو پکارے گا، اس کی پکار سنتے ہی فیقبل، وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوگا، اس کی پکار کو قبول کرتے ہوئے اس حالت میں اٹھے گا، یضحک، چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، حشاش بشاش ہوگا، یعنی جس کو چند سیکنڈ پہلے، چند لمحے پہلے قتل کیا ہوگا، اب اس کو کیا کر دے گا جی؟ زندہ کر دے گا۔ یہ خطرناک حالات ہوں گے۔ دجال کا فتنہ اپنے عروج پہ ہوگا، اور آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو سائنس کی ترقی انتہا کو پہنچ چکی ہوگی۔
مصنوعی بارشیں، مصنوعی پیداوار اور مصنوعی اموات، یہ ساری کی ساری سائنسی ترقی عروج پہ ہوگی۔ فَبَيْنَهُمَا كَذَلِكَ، اسی طرح کے حالات ہوں گے اِذْ بَعَثَ اللَّهُ مسیح ابن مریم علیہ السلام، ان حالات میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے؟ فَيَنزِلُ، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ نزول کا تعلق عروج کے ساتھ ہے، اوپر سے نیچے اتریں گے، آسمانوں سے نیچے تشریف لائیں گے۔ عند المنارۃ البیضاء، سفید مینارے کے پاس، سفید مینارے کے پاس، وہ سفید مینارہ کہاں؟ جو دمشق شہر کے مشرقی جانب ہے، دمشق شہر کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس تشریف لائیں گے، اور وہ مسجد ہے جسے جامعہ اموی کہا جاتا ہے، امویہ، وہ اب بھی مسجد عالی شان مسجد موجود ہے۔ اس سفید مینارے کے پاس تشریف لائیں گے، اس جامعہ امویہ کے سفید مینارے کے پاس اتریں گے۔ بین محروزتین، آپ دو سبز رنگ کے کپڑے چادر پہنے ہوئے ہوں گے، ایک چادر سبز رنگ کی اوڑی ہوئی ہوگی اور ایک باندھی ہوئی ہوگی۔ واضعاً کفیہ، اپنے دونوں ہاتھ مبارک رکھے ہوں گے، علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے بازوؤں پر، کندھوں پر، فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے سفید مشرقی مینارے کے پاس تشریف لائیں گے۔ میرے بھائیو، ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوگا، یقیناً ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جس مقام پہ تشریف لائیں گے، دمشق شہر میں سفید مینارے کے پاس تشریف لائیں گے۔ اور گزشتہ دروس میں عرض کیا گیا تھا کہ قتال اور جہاد کا سب سے بڑا محاذ جو قائم ہوگا وہ ملک شام میں ہوگا۔ ملک شام جہاد کا، قتال کا سب سے بڑا عالمی محاذ ہوگا۔ اس عالمی محاذ سے پھر دنیا بھر میں جہاد کی تحریکیں چلیں گی، امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں، جس کی تفصیلات عرض کی جا چکی ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اب یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو روئے زمین پر نازل فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کی مصنوعی اور فرضی طاقتوں کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی روحانی طاقتوں سے کریں گے۔ ایک ہے مادی طاقتیں، اسباب کی طاقتیں، نظر کا دھوکہ اور فریب، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی روحانی طاقتیں۔ وہ روحانی طاقتیں مادی طاقتوں پر ایسے غالب آئیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جبکہ دجال کا، یہود کا غلبہ ہوگا اور ان کے پاس مادی طاقتیں انتہا کو ہوں گی، تو ان مادی طاقتوں کو کیسے نیست و نابود کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے، اور آپ کے سانس کی ہوا جہاں تک پہنچے گی، جس کافر تک آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی، الا ماتا، وہ مر جائے گا۔
یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی روحانی طاقت. ورنہ سانس کی ہوا، ہاں جی، سانس کی ہوا میں کیا طاقت اور قوت ہے کہ وہ کسی کی موت کا ذریعہ بن جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب سانس میں طاقت عطا فرمائیں گے تو یہ ہوگا. اور فرمایا وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُ، کہ آپ کی سانس کی ہوا وہاں تک جائے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی. حد نظر تک سانس کی ہوا جائے گی، اور سانس کی ہوا جہاں جہاں جائے گی وہیں تک ہر یہودی کافر وہ مر جائے گا. اور دجال، جو ہی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. جو بڑا طاقتور بنا ہوگا اور لوگوں کو زندہ بھی کرنے کا دعویٰ کرے گا، مارنے کا دعویٰ کرے گا، زمینوں پر مرضی کے مطابق حکمرانی کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا. اور ایک حدیث میں فرمایا جس طرح چربی سخت دھوپ میں پگھلتی ہے اس طرح وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل فرمائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے دجال کی مادی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. دجال کی مادی طاقتوں کا مقابلہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی روحانی طاقتوں سے فرمائیں گے. اور یہ اس وقت بھی ہوگا اور اس وقت بھی ہوا. یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ روحانی اور مادی طاقتوں کا مقابلہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت بھی فرمائیں گے. اور اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے روحانی طاقتیں عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی عطا فرمائی ہیں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی بن کے تشریف لائے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونانی طب کا بڑا غلبہ تھا. بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے دانشور روئے زمین پر ان کی شہرت تھی. وہ اپنی طب میں اور اپنی دانش میں، اپنے کمالات میں انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو روحانی طاقت عطا فرمائی، آپ کی روحانی طاقت اس وقت کی بھی تمام مادی طاقتوں پر غالب آ گئی. کون سا ایسا دانشور تھا یا کون سا ایسا حکیم اور طبیب تھا مٹی لے، اس مٹی سے ایک پرندہ بنائے اور اس پرندے میں پھونک مارے، وہ پرندہ اڑنا شروع ہو جائے؟ ایسا کوئی کر سکا جی؟ کوئی نہیں کر سکا. اور وہ بیماریاں جو اس وقت لا علاج بیماریاں تھیں، وہ ابرس، وہ کوڑ کی بیماری، وہ برس کی بیماری جو لا علاج بیماری تھی، اس وقت کے بڑے بڑے حکماء، اطباء عاجز، بے کس، بے بس ہو گئے. اس بیماری کا ہم علاج نہیں کر سکتے. فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، یہ کوڑ کی بیماری، یہ جزام کی بیماری، اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو روحانی طاقتیں عطا فرمائی ہیں ان کا مقابلہ پہلے بھی فرمایا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. دجال تو اس وقت یہ کرے گا کہ بظاہر ایک مردہ کو زندہ کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام ایسا کر چکے ہیں، مردوں کو زندہ کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجیں گے
دجال کی مادی طاقتوں کا خاتمہ فرمائیں گے اپنی عطا کی ہوئی روحانی طاقتوں کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر یہ ثابت فرمایا، اور جب عیسیٰ تشریف لائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ یہ ثابت فرمائیں گے کہ کائنات کی ساری مادی طاقتیں اور کائنات کی ترقیاں اور کائنات کے سارے کا سارا عروج اس وقت مکڑی کا جالا بن جاتا ہے جب ان کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی طاقتوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے، پھر وہ مکڑی کا جالا بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رائے ونڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماع کے موقع پہ ہم موجود تھے، تو تبلیغی جماعت کے بڑے عالم تھے مولانا محمد عمر پالن پوری رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم تھے، ہندوستان سے تشریف لاتے تھے۔ تو مولانا عمر پالن پوری رحمہ اللہ تعالی علماء میں بیان فرما رہے تھے، اچانک حضرت پہ ایک کیفیت طاری ہوئی، ایک وجد کی کیفیت۔ انہوں نے بڑے جذبے میں فرمایا، ہم دنیا بھر کی طاقتوں کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا بھر کی قوتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہائیڈروجن بم، یہ تمہارے ایٹم بم، یہ تمہارے بڑے بڑے بنائے ہوئے میزائل ہمارے رب کی طاقت کے سامنے مکڑی کا جالا بھی نہیں ہے۔ جب رب العالمین کی قدرت کا جھاڑو پھرے گا، یہ تمہارے مکڑی کے جالے سیکنڈوں میں صاف ہو جائیں گے۔ اس انداز میں یہ بات فرمائی، ہزاروں علماء کا مجمع تھا، سب زار و قطار رونے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روحانی طاقتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی طاقتیں وہ کائنات میں غالب رہی ہیں، غالب ہیں اور غالب رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی روحانی طاقتوں کے ذریعے مادی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، میں نے عرض کیا تھا کہ اصل دروس کا عنوان تو تھا فتنہ دجال۔ وہ فتنہ دجال کو بیان کرنے کے لیے بطور تمہید کے امام مہدی علیہ الرضوان کا تذکرہ ہوا، اور پھر امام مہدی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، تاکہ ان روحانی قوتوں کا بھی تذکرہ ذکر خیر ہو جائے۔ یہ خیر کی جو طاقتیں ہیں ان کا تذکرہ بھی کرنا ضروری تھا، لیکن اصل جو عنوان تھا اور جسے میں چاہتا تھا کچھ تفصیل سے بیان کیا جائے وہ فتنہ دجال ہے۔ اب انشاءاللہ اس فتنہ دجال کے حوالے سے کچھ تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس عنوان کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں، انتہائی غور و فکر کے ساتھ ان باتوں کو سمجھیں۔ یہ ساری کی ساری احادیث عرض کی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اب ہمارا عنوان شروع ہوگا فتنہ دجال۔ فتنہ دجال کی ہولناکی کیا ہے، کتنا خطرناک فتنہ ہے، اور فتنہ دجال کیسے ہوگا اور اس کی حقیقت کیا ہوگی، اسی حوالے سے انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، ہر انسان کو راہ ہدایت کو سمجھنے کی، قبول کرنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شر کو، باطل کو، کفر کو سمجھنے کی، اس سے بچنے کی، اور اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔